عرفہ ذی الحجہ کے متعلق سوال آپ نے پوچھا ہے، تو یاد رکھیے کہ اب تک تو امت اسی بات کی قائل رہی ہے کہ جس شہر میں جہاں 9 ذی الحج ہو، جس ملک میں 9 ذی الحج ہو، وہی اس کا یوم عرفہ ہے۔ اب یہ نئی نئی چیزیں ان لوگوں نے ایجاد کی ہیں کہ ساری امت عید حرمین شریفین کے ساتھ ملا کے پڑھے۔ وجہ اتحاد، کیا کرنا ہے اس اتحاد کو تم نے؟ ایسی محض اپنے ذہن کی اپچ اور اختراع، اور اس کے قائدین اکثر وہی ہیں جو دین کو سرے سے سمجھتے ہی نہیں۔ اختلاف میں تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ایک رائے کسی کی ہے، ایک رائے کسی کی ہے، یار جینے دو، ان اختلافات کو رہنے دو۔ تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ سب کو جبرن ایک ہی؟ کیوں یار؟ باقی لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے، پوری امت اسی پہ رہی ہے، یہ اب نئی نئی چیزیں آئی ہیں، اور انہی میں سے ایک اختراع یہ بھی ہے کہ عرفہ کا دن وہ جو وہاں پہ منایا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اہل مدینہ بھی عرفہ کا دن وہی مناتے تھے، بغداد والے بھی وہی مناتے تھے، کوفہ والے بھی وہی مناتے تھے۔ احناف نے اس بات پر بحث کی ہے کہ عرفہ کا جب دن آئے تو شام کو کوئی کام نہ کرنا، اور عرفہ کے دن زوال کے بعد سے مغرب تک یہ جو 5-6 گھنٹے موسم کے حساب سے جتنا بھی وقت بنتا ہے، اس میں کیا کرے۔ کچھ حنفی فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو پیریڈ ہے 5-6 گھنٹوں کا، جو بھی موسم کے حساب سے، عرفہ کے دن اپنے گھر پہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اس دن عرفہ والوں پہ جو نظر کرتا ہے تو امید ہے یہ جو عرفہ پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، کسی بھی ملک کا ہے، اس پہ مہربانی کرے۔ حنفی فقہا ہی میں سے کچھ لوگوں نے اسے بدعت قرار دیا ہے اور کہتے ہیں نہ کریں، دین میں ایک نئی چیز چل پڑے گی، نہ کریں۔ دونوں طرف دلائل ہیں۔ البحر الرائق میں ابن نجیم نے اور بخاری کی شرح میں بہت عینی وغیرہ سب نے لکھی ہیں یہ چیزیں، اسے دیکھ لینا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ، اس لیے عرفہ وہی منائے جو اس کا دن ہے اپنا۔ سعودیہ والے جس دن بھی منائیں اور جس دن بھی ہو، اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، اصل میں تو یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں یہ بات بیان کرنی چاہیے تھی ذی القعدہ میں یا پھر حج سے پہلے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے مسئلہ یاد رکھو کہ جو تکبیرات ہیں نا، 1 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک، یہ ایک ترانہ ہے، یہ ایک خاص چیز ہے جو اللہ نے امت کو عنایت فرمائی۔ 1 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک عمومی طور پر پڑھتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، فرض نماز کے بعد، نفل نماز کے بعد وغیرہ وغیرہ، جب بھی موقع ملے ان 13 دنوں میں یہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ بخاری میں آیا ہے، صحیح بخاری میں، کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ نکلتے تھے مارکیٹس میں، بازاروں میں، اور یہ تکبیر اونچی آواز سے پڑھتے تھے، اور لوگ ان کے پیچھے پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو دکاندار بھی ان کے پیچھے اللہ اکبر ان کے بعد کہتے رہتے۔ اسی طرح جب یہ چلتے تھے عرفات وغیرہ کے لیے تو یہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے، اور لوگ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھتے تھے۔ اس سے بعض جگہ پہ جو ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک کے ساتھ اور لوگ بھی آواز میں آواز ملاتے ہیں، یہ بالکل ہی حرام نہیں ہے، سوچ لینا چاہیے۔ بخاری شریف میں یہ روایت آئی اور صحیح بخاری میں ہی آیا ہے کہ جب یہ پڑھتے تھے عید کے 13 دنوں میں لبیک اللہم اللہ اکبر، تو لوگ ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھتے تھے۔ 1 ذی الحج سے لے کے 8 ذی الحج تک ان تکبیرات کا اونچی آواز میں پڑھنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور 13 کی فجر سے 8 تک پڑھنا مستحب ہے، اور 9 ذی الحج کی فجر کے بعد سے 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھنا یہ واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 مرتبہ کا کہتے ہیں، ہمارے ہاں چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار پڑھتے تھے، اس لیے ہم ایک بار پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو 9 ذی الحج پورا دن، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک اسے پڑھنا چاہیے، یہ واجب۔ اب اگلی بات سنو جو شاید کبھی بھی نہ سنی ہو۔ اور شاید اسے کسی نے لکھا بھی نہ ہو۔ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس ٹاپک کو چھیڑا ہے، اور شیخ تو بادشاہ تھے، علم کے بادشاہ تھے، سمندر تھے علم کے شیخ۔ وہ جس موضوع پہ بات کرنا شروع کرتے تھے لوگ دانتوں میں انگلیاں دے لیتے تھے کہ اس آدمی کو یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے۔ وفات تک ان کا علم تر و تازہ تھا۔ علم تو ہوتا ہی ہے، لیکن علم وہ جو مستحضر ہو، علم وہ جو نوک زبان۔ اور شیخ کو غصہ بھی ایسے ہی آتا تھا، نالدار آتش کی طرح۔ علم بہت ہو گیا تھا، بہت زیادہ۔ وہ اگر 100 سال 200 سال بھی رہتے تو لوگ ان جیسا آدمی نہیں دکھا سکتے کہ ایسا پیدا ہو۔ رحمہ اللہ وہ اور ان کے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور رکھے۔ ابن کثیر ہیں، ابن رجب ہیں، اسی کا اثر ابن تیمیہ تک پہنچا ہے، ابن حجر تک پہنچا ہے، وہی ذہبی ہیں رحمہ اللہ، انہی کا اثر ہمارے صاحب فتح القدیر رحمہ اللہ۔ بڑے لوگ تھے، اللہ نے دامن کھول دیا تھا ان صدیوں میں اور ہیرے آئے دنیا میں۔ شیخ نے کمال کی چیزیں لکھی ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے جو شخص ان 13 دنوں میں تکبیرات پڑھتا رہتا ہے نا، 3 انعامات باری تعالیٰ اس پہ ہوتے ہیں۔ ایک تو فرمایا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، دوسرے فرمایا ہے ہدایت ملتی، بلکہ پہلے نمبر پہ فرمایا ہے کہ ہدایت پہ قائم رہتا ہے، اس کے اعمال اور عقیدے میں اگر کوئی گڑبڑ ہے نا وہ نکل جاتی ہے، وہ کھوٹ دور ہو جاتا ہے۔ دوسرے شیخ نے فرمایا ہے کہ ہدایت ملتی ہے پہلا نمبر، دوسرے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا وہ خدا کو بلند تر کہنا شروع کرتا ہے اللہ اکبر، پھر توحید لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر للہ الحمد، یہ پوری تکبیر ہے، اس پہ بھی بات عرض کرتے ہیں۔ تو لکھا ہدایت ملتی ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا دشمن جھک جاتے ہیں، دشمنوں کو ذلت نصیب ہوتی ہے۔ یہ تینوں بات، اور تکبیر پوری کہنی چاہیے اور لکھنی بھی پوری ہی چاہیے۔ اللہ اکبر یہ تکبیر ہو گئی، لا الہ الا اللہ یہ خدا کی توحید ہو گئی، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے نزدیک یہی تکبیر ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سکھائی۔ شافعی حضرات کی تکبیر ذرا سی مختلف ہے، اللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بہت سے ماڈرن لوگ یہ بھی لکھنے لگے، یہ لا الہ الا اللہ بیچ میں سے کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ جب آپ کو سننے والے اتنے ہیں، جب آپ کے پیچھے چلنے والے اتنے ہیں، اور آپ اپنی ڈائری اور صفحے پہ لکھتے ہیں اللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ شافعی حضرات اگرچہ اس کے راوی ہیں، اگرچہ انہوں نے روایت کی، لیکن آپ کو ضرورت کیا پیش آئی؟ آپ پوری تکبیر کیوں نہیں تحریر فرماتے؟